معزز سامعین کرام، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سلطان تھے، اب ایک مرتبہ پھٹا پرانا پوشاک پہن کر کے، مزدوروں والا پوشاک لباس پہن کر کے یہ رات کے اندھیرے میں نکلے، اور نکلنے کی غرض یہ تھی تاکہ رعایا کا حال معلوم ہو سکے کہ کہیں کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ حال معلوم کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلے، جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلا کرتے تھے، جس طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نکلا کرتے تھے، تو یہ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ اب جا رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ راستے کے کنارے پر 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے، بادشاہ کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 5 آدمی ہیں چور قسم کے آدمی ہیں۔ چنانچہ آپ آرام سے جا کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے کبھی بادشاہ کو دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ اجنبی تو کون ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دانائی سے اور عقل مندی ہوشیاری سے جواب دیا کہ میں بھی تم میں سے ہوں یا میں بھی تم جیسا ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ بھی چوری کی غرض سے نکلا ہے۔ اب بات چیت شروع ہوئی، پھر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ہم لوگ چور ہیں اور چوری کی غرض سے ہم نکلے ہیں، تو اپنی اپنی صلاحیت بتائے، اپنی استعداد بتائے، اپنے کمالات ظاہر کرے کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا کمالات ہے، تاکہ چوری کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو ان چوروں میں سے ایک چور نے کہا کہ میری ناک کے اندر وہ صلاحیت ہے، میں خزانہ سونگھ کر کے بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر ہے۔ تو سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو چوری کے اندر بڑے کام کی چیز ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں اس میں سوراخ کر سکتا ہوں، کہا کہ یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ تیسرے نے کہا کتنی ہی اونچی دیوار کیوں نہ ہو میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کمال ہے کہ میں اس پر کمان ڈال سکتا ہوں، رسی باندھ کر کے میں اس پر چڑھ سکتا ہوں، کہا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں جانوروں کی بولیاں جانتا ہوں، اگر کتا بھونکتا ہے یا کوئی بھی جانور بولتا ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جانور کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ پانچویں نے کہا کہ میری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں، کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب ان 5 کے 5 نے اپنے کمالات، اپنی استعداد ظاہر کر دی، بتا دیا۔ پھر 5 کے 5 سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اجنبی تیرے اندر کیا صلاحیت ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر مجرم کے حق میں پھانسی کا آرڈر پاس ہو چکا ہے اور وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا ہے، اور میں اپنی داڑھی کو رحم و کرم کے طور پر، خسروانہ کے طور پر میں اپنی داڑھی کو حرکت دے دوں تو مجرموں کی جاں بخشی ہو جاتی ہے۔ تو سب کے سب خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ہم کہیں پھنس بھی گئے تو ہمارے ساتھ یہ شخص ایسا ہے کہ اپنی داڑھی کو رحم کرم کے طور پر حرکت دے گا اور ہماری جاں بخشی ہو جائے گی۔ سب خوش ہو گئے۔ اب مشورہ کرنے لگے کہ چوری جو ہے وہ کہاں پر کرنی ہے۔ تو ایک چور نے کہا آج ہمیں ایسی جگہ چوری کرنی ہے کہ لمبے زمانے تک ہمیں چوری کی ضرورت ہی نہیں پڑے، کیونکہ ہمارے پاس میں ایسی صلاحیت، ایسی استعداد، ایسے کمالات ہیں کہ اگر ہم پکڑے بھی گئے تو ہمارے ساتھ یہ شخص ہے اور یہ شخص رحم و کرم کے طور پر اپنی داڑھی کو حرکت دے گا، جس کے نتیجے میں ہماری جاں بخشی ہو جائے گی۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ آج بادشاہ کے محل میں چوری کرنی ہے۔ اب بادشاہ بھی ساتھ ہیں، چونکہ پہچانتے نہیں تھے۔ اب جا رہے ہیں راستے میں، تو راستے میں کتا بھونکتا ہے۔ جب کتا بھونکا تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے جس نے کہا تھا کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں، جانوروں کی بولیاں جانتا ہوں۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے دنیا تھی۔ جب میرے بھائیوں بزرگوں دوستو انسان کے سامنے دنیا ہوتی ہے اور دنیا اس کا مقصد ہوتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کے کیا حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پس پشت ڈال دیتا ہے۔ جیسے چوہا ہے، روٹی ہم چوہے دان کے اندر لگاتے ہیں تو چوہا بھول جاتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو قید و بند ہو جاؤں گا، بھول جاتا ہے۔ پرندے ہیں، فندے ان کے لیے ہم پھیلاتے ہیں اور دانا وہاں پر ڈالتے ہیں تو دانے کے لالچ میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر پھندے بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چلو آگے چلو۔
اب پہنچے بادشاہ کے محل میں، کمان ڈالنے والے نے کمان ڈالی، دیوار میں سوراخ کرنے والے نے سوراخ کیا، اور ناک سے سونگنے والے نے سونگ کر کے بتایا خزانہ یہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ اچھی خاصی انہوں نے چوری کی، ہیرے جواہرات سونے چاندی یہ ساری کی ساری چیزیں چرائی، اور اپنی جگہ پر آئے واپس، اور مال تقسیم کیا گیا، 6 حصے لگے، مال تقسیم کیا گیا۔ اب جانے لگے، اب جاتے جاتے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ جا رہے ہیں، ہمارا پیشہ ایک ہے، ہمارا کام ایک ہے، ابھی ہمیں ہو سکتا ہے آگے کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے سب اپنا اپنا ایڈریس لکھوا کر کے جائے، اپنا اپنا پتہ بتا کر کے جائے۔ سب نے بتایا کہ ہاں چلو ضرورت پڑ سکتی ہے، بتایا کہ میں فلاں محلے کا فلاں ابن فلاں ہوں، سب نے اپنا اپنا ایڈریس لکھوایا۔ چنانچہ وہ 5 کے 5 اپنی جگہ چلے گئے۔ بادشاہ جو تھے وہ محل کے اندر آئے، اور آ کر کے جب صبح ہوئی تو قاضی سے کہا کہ ان کے لیے پولیس روانہ کی جائے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں خود گواہ ہوں، اور ان کے حق میں پھانسی کے آرڈر کو پاس کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے پولیس روانہ کی، اور پولیس پہنچی فلاں محلے کے اندر، فلاں ابن فلاں کو اٹھا کر کے محل کے اندر لے کر کے آئی، تو 5 کے 5 کو پولیس پکڑ کر کے محل کے اندر لے کر کے آئی، اور قاضی سے بادشاہ نے پہلے کہہ دیا تھا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں، لہٰذا ان کے حق میں پھانسی کے آرڈر کو پاس کیا جائے۔ تو قاضی نے اعلان کر دیا۔ اب چاروں طرف لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلی ہوئی ہے، گلے میں زنجیر ہے، اور چاروں طرف سے شور ہے کہ چور چور کا شور ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہے ہیں، پیروں تلے زمین نکل گئی جب پھانسی کے فندے کے بارے میں انہوں نے سنا۔ تو قاضی نے آخری وقت میں معلوم کیا کہ کوئی آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری آخری خواہش ہے۔ کہ کیا خواہش ہے؟ کہ ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، 2 منٹ کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا تو بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اب بادشاہ کو دیکھ کر کے 4 تو بہت زیادہ رونے لگے، گر پڑے، اور ایک جو ہے وہ بادشاہ کو دیکھ کر کے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہارے حق میں پھانسی کا آرڈر پاس ہو چکا ہے، تم تھوڑی دیر کے اندر مرنے والے ہو، اور تمہارے ساتھی رو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہ آدمی ہوں جس نے رات میں کہا تھا کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں، لہذا 6ٹھے آدمی چوری میں آپ ہمارے ساتھ تھے۔ جب ان چاروں نے بھی سنا تو بادشاہ کے سامنے گر پڑے، رونے لگے، گریزاری کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ نادانوں، بے وقوفوں، جس کو تم اپنا کمالات سمجھ رہے تھے، اپنی استعداد سمجھ رہے تھے، اپنی صلاحیتیں سمجھ رہے تھے، ان صلاحیت نے تمہاری کیا حالت کر دی کہ تمہارے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈلوا دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دی، اور پھانسی کے آرڈر کو تمہارے حق میں پاس کر دیا، تو لہٰذا یہ تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اندر صرف ایک صلاحیت ہے، وہ کیا صلاحیت ہے؟ معرفت، یعنی آنکھ سے پہچان لینا۔ اس بندے نے مجھے اپنی آنکھ سے پہچان لیا، یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، اس کے علاوہ تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اور چونکہ بادشاہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں رحم و کرم کے طور پر اپنی داڑھی کو حرکت دوں گا تو مجرموں کی جا بخشی ہو جائے گی، تو بادشاہ نے اس کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو کس وجہ سے؟ معرفت کی وجہ سے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ تو ایک دنیاوی بادشاہ تھا، اور معرفت کی وجہ سے، پہچاننے کی وجہ سے اس بادشاہ نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت والجلال تو سلطان السلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے اللہ کو اپنی آنکھ سے پہچان لیا تو اللہ رب العزت کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اور اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھ سے اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو نہیں پہچانا، اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیسٹیز کو ہم نے دوسری جگہ استعمال کیا دین کے علاوہ، ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج بھائیو بزرگو، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحابہ کے پاس جب یہ دنیا آیا کرتی تھی تو صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یتململ تململ السلیم، حضرت علی ایسے روتے تھے جیسے سانپ پر ڈسا ہوا ہو۔ صحابہ جب دنیا آتی تو اس پر لات مارا کرتے تھے، اس پر ٹھوکرے مارا کرتے تھے صحابہ۔ اور یاد رکھیے دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، اور اسباب جو ہے یہ اسی وقت اپنا کام کرتا ہے جب اللہ رب العزت والجلال چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو اسباب کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا، چھری چلا رہے اپنے بیٹے کے گلے پر، لیکن اسباب بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا تو چھری نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، آگ کا کام ہے جلانے کا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو آگ نے بالکل بھی نہیں جلایا۔ تو اسباب اسی وقت اپنا کام کرتے ہیں جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، اسی وقت اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھیں،
کہ 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کتنے بہترین انداز سے دعوت دے رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میری قوم ان بتوں کو چھوڑ دو، میرے رب کے سامنے آ کر کے جھکو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بارشوں کا نظام چلائے گا۔ اتنے بہترین انداز سے دعوت دے رہے ہیں، لیکن تقریباً 80 یا 82 لوگ 950 برس کی محنت کے بعد ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ بس ان کا کام تمام کر دے۔ اللہ رب العزت نے کہا کشتی بناؤ، ایک لمبا واقعہ ہے، کشتی بناؤ، اپنے ماننے والوں کو اس پر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سوار کر لیتے ہیں، آسمان سے بارش شروع ہوتی ہے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت میں نیچے ہے، خشکی پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، میرے بیٹے یا بنی ارکم معنا، کہ میرے بیٹے مان جا، تو میرے گھر کا آدمی ہے، کشتی پر سوار ہو جا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ جب پانی بڑھے گا تو میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو اس نے اس پہاڑ کو سبب کے طور پر استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج ایسی آئی پانی کی کہ اس کو غرق کر دیا۔ تو اسباب دھرا کا دھرا رہ گیا جب اللہ رب العزت والجلال نہیں چاہتا۔ فرعون نے بادشاہی کا ربوبیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، اور سب سے بڑا رب کا دعویٰ کیا، لیکن کیا ہوا؟ ساری چیزیں ہیں، فوج ہے اور لشکر ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس میں، لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت والجلال نے غرق کیا تو کسی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آ سکی۔ قارون ہے، کتنا خزانے اس کے پاس میں موجود ہے، لیکن جب اللہ نے زمین میں دھسانا شروع کیا تو کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آ سکی۔ سارے کے سارے اسباب جو ہیں یہ زمین پر یہیں پر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ رب العزت والجلال نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو دین پر لگائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو دین پر لگائے تاکہ دینی اعتبار سے ترقی کر جائے۔ آج ہم دنیا پر لگا رہے ہیں تو ہم دیکھیں ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں۔ اگر یہی صلاحیتیں، یہی استعداد، یہی کمالات ہمارے دین پر لگ جائیں گے تو ہم پھر دینی اعتبار سے بھی ترقی کرنے لگیں گے۔ دیکھیں